السلام علیکم نظیم، پروگرام ہے آپ کی آواز۔ میں جرمنی میں موجود ہوں جناب۔ پیچھے آپ زبردست قسم کی برف باری دیکھ رہے ہیں، یہ کل کی ہے۔ آج ویسے دھوپ نکلی ہوئی تھی، میں نے کہا چلو ایک باہر جا کے پروگرام بھی کرتے اور آپ کو بتاتے بھی۔ جرمنی میں کچھ نئے قوانین متعارف کروائے جا رہے، میں نے سوچا کیوں نہ ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ بینیفٹ لیتے ہیں اور کام نہیں کرتے، اور وہ صحت مند بھی ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں، ان کی عمر بھی ابھی اتنی نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ کی عمر میرا خیال کوئی 65-66 سال نہیں ہوگی، اس وقت تک جاب سینٹر جو ہے وہ کسی نہ کسی کام پہ بھیجتا رہتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ کام نہیں جرمنی میں کرتے تھے ان کو کچھ رقم کم دی جاتی تھی کچھ عرصے کے لیے، پہلے میرا 20%، پھر 50%، اس طرح کچھ چلتا تھا۔ لیکن اب یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جرمنی میں کام بھی ہے مگر کام کرنے والے نہیں مل رہے، یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ تو ان کے کچھ منسٹر ہیں، انہوں نے اب یہ آواز اٹھائی ہے کہ جناب یہ جو لوگ کام نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ جرمنی میں رہتے ہیں ان کو کئی دفعہ کسی اسکول میں بھیج دیتے ہیں، کبھی کسی کورس میں بھیج دیتے ہیں تاکہ یہ بزی رہے۔ دو تین چیزیں اس میں ہیں جس کا میں سوچ رہا ہوں کہ ذکر کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ اس لیے بھیجتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں یا کسی بھی جگہ پہ کہ لوگ شوارتز آربائٹ نہ کریں، کالا کام نہ کریں، چوری کام نہ کریں، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے ذہن ایسے، یورپ میں سوچ ایسی ہے، وہ کہتے ہیں جی اگر ہم کام کریں گے تو ہماری نیٹو نکلے گی 2025 یا 2200، اگر 4-5 بچے ہیں تو کام نہیں کریں گے تو اس سے زیادہ پیسے ملیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی انکم کم ہو تو باقی پیسے بھی وہ بینیفٹ والے جو ہے وہ پورے کر دیتے ہیں جاب سینٹر والے۔ لیکن سوچ ہے کہ یار میں اٹھ کے جاؤں گا، جا کے کام کروں گا، شاید اس میں جرمن بھی اسی طرح کے کئی ہوں، مگر ہم اپنے لوگوں کی بات کریں گے تو جناب زیادہ دیسی لوگ ہیں۔ مجھے یاد ہے، میرا خیال ہے 87 کی بات ہے، ایک عربی فیملی تھی ہمارے گھر کے پاس ہی رہتے تھے وہ لوگ، تو میں نے اس کو پوچھا کہ آپ کام پہ نہیں جاتے؟ کہتا میرے 11 بچے کہ 12 بچے ہیں، تو اگر میں کام پہ گیا تو اتنی سیلری نہیں ہے میری، اتنی تنخواہ نہیں ملے گی۔ تو وہ سسیالام گیا تو اس نے کہا خاتون نے کہ آپ 1 ایرو جاب کریں، پہلے 1 ایرو کا کام رکھتے تھے یہ نا۔ تو وہ کہتا مجھے سمجھ نہیں آئی، تو اس نے کہا کہ اس مہینے گلٹ نہیں ملنے، کہتا وروں۔ تو یہ بات یہ ہے کہ ہم پیسے جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں سب لوگ، مگر کام کا سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ تو جناب یہ انہوں نے اب جو نیا متعارف کروا رہے ہیں قانون، وہ کچھ میں بتا دیتا آپ کو۔ وہ جناب یہ ہے کہ اگر آپ کام پہ وہ بھیجتے ہیں کہیں پہ اور آپ نہیں جاتے، آپ کہتے ہیں جناب میں نہیں جا سکتا، یا تو کوئی ریزن ہو، کوئی میڈیکل کا مسئلہ ہو، ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر لکھ کے دے، پھر وہ اپنے جو فترون آرٹس ہوتا ہے اس کے پاس بھیجتے، جو ان کے اپنے گورنمنٹ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ میں دونوں طرح بتا دیتا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، اور پھر وہ چیک اپ کرتے ہیں کہ یہ بندہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کئی پاگلوں والی حرکتیں بھی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ خیر، تو وہ پھر آپ کو بتائیں گے جناب آپ کام کریں گے تو پیسے ملیں گے۔ فرض کریں آپ کام پہ نہیں جاتے، وہ آپ کو ایک انگے بورڈ بھیجتے، آفر بھیجتے، دوسری تیسری، اس کے بعد بھی نہیں جاتے، وہ پھر آپ کے پیسے بند کر دیں گے۔ پہلے تو 20%، 50% سے آپ کے مکمل 2 مہینے کے لیے پیسے بند، مگر گھر کا کرایہ دیں گے، یہ آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور میڈیکل کا بھی وہ دیں گے، مگر جو کھانے پینے کے پیسے ہیں وہ 2 مہینے کے آپ کے بالکل ختم کر دیں گے۔ اچھا، اب لوگ جو ہے جو جرمنی میں نے دیکھے فرق کیا ہے، جنہوں نے تو اپنا بزنس کیا، جنہوں نے کوئی کام شام کیا، انہوں نے تو یہاں پہ گھر بار خرید لیے، کوئی بلڈنگ خرید لی، کسی نے کچھ خرید لیا۔ لیکن جو بینیفٹ پہ تھے، سوشل پہ تھے، انہوں نے پیسے ہی کبھی کہیں چھپائے، کبھی کہیں چھپائے، اسی چکر میں ان کی عمر گزر گئی، اور پھر وہ پیسے بھی ان کے پتہ نہیں کام آئے یا نہیں آئے، وہ آگے پہنچ گئے، اگلے ویزے لگ گئے ان کے۔ یہاں کے ویزے کے بعد ایک اور بھی لگتا ہے نا جو مشکل ہوتا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں، تو وہ لگ گئے، تو وہ پیسے کام نہیں ہے۔
اس لیے میرا مشورہ یہی آپ کو کہ کام کریں گے تو اس سے آپ بھی اور آپ کے بچے بھی ترقی کر سکیں گے، اور بینیفٹ جو لوگ لیتے ہیں اگر تو ان کو مجبوری ہے تو پھر تو ان کا حق بنتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ مگر اگر وہ سچ پروگرام کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کر لیں، اسی میں بہتری ہے، کیونکہ اگر انہوں نے چینج نہ کیا تو پھر ان کے لیے مسائل بنیں گے۔ اور آپ سب کے علم میں ہے کہ جرمنی میں کام کرنے والا بندہ ہو اس کی ضرورت تو ہے، میں نے یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیا۔ اگر لیگل پیسہ آپ کا ایئرپورٹ پہ بھی کوئی نہیں پوچھے گا، بینک والے بھی نہیں پوچھیں گے، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا۔ اگر آپ نے شوارز آربائٹ کر کے کام کیا تو پھر آپ کو سارے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا ایک پروگرام تھا، میں نے کہا باہر نکلا ہوا آپ کو بتاتا جاؤں۔ جڑے رہے میرے ساتھ، اور بھی پروگرام دیکھنے کے لیے سبسکرائب بھی کر لیں۔ اللہ حافظ۔